آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ کی معرفت سے دوری۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں قاسمی فرگنس پیش کرتے ہیں وائٹ اود۔ پورے پاکستان میں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ سہولت موجود ہے۔ منگوانے کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام فتنوں، گمراہیوں، بے راہ رویوں اور روحانی بیماریوں کی جڑ اگر تلاش کی جائے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دوری۔ انسان جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے خیالات، اعمال، عبادات، ترجیحات، اخلاق اور معاملات سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور عبادت اس کو بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ گناہ معمولی نظر آنے لگتے ہیں اور دنیا اس کی سب سے بڑی فکر بن جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ جن فتنوں میں مبتلا ہے، خواہ وہ الحاد ہو، بے دینی ہو یا فحاشی ہو، سود ہو، رشوت ہو یا والدین کی نافرمانی ہو یا سوشل میڈیا کے فتنے، ان سب کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا فقدان ہے۔ معرفت الہی کا مطلب صرف یہ جان لینا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، بلکہ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچاننا، اس سے ڈرنا، اس پر بھروسہ کرنا اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی معرفت سے محروم ہوتے ہیں۔ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے لیکن اس کی حقیقی معرفت سے محروم تھے۔ معرفت وہ نور ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی بنیاد علم اور معرفت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کروانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے اپنی قوم کو اللہ کی معرفت سمجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب العالمین کا تعارف پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال سب سے زیادہ توحید اور معرفت الہی کی دعوت دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلاح امت کا آغاز معرفت الہی سے ہوتا ہے۔ معرفت الہی سے دوری کے اسباب میں ایک سبب قرآن سے دوری ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، قدرت، رحمت اور حکمت اور عدل کا بیان موجود ہے۔ جب مسلمان قرآن سے دور ہو گیا تو وہ اپنے رب کی معرفت سے بھی دور ہو گیا۔ دوسرا سبب دنیا کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دل دنیا سے بھر جاتا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ کم رہ جاتی ہے۔ تیسرا سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ گناہوں کی کثرت دل کو تاریک کر دیتی ہے اور معرفت الہی کا نور کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب غفلت ہے۔ آج انسان موبائل، کاروبار، سیاست، کھیل اور تفریح میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو اپنے رب کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پانچواں سبب نیک صحبت سے دوری ہے۔ صالحین کی مجلس اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے جبکہ غافل لوگوں کی صحبت دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی معرفت سے دوری کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ان میں ایک عبادات میں سستی ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو اس کے لیے نماز بوجھ بن جاتی ہے۔ جب بندہ یہ احساس کھو دیتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج بے شمار لوگ دولت، شہرت اور آسائشوں کے باوجود بے سکون ہیں، کیونکہ حقیقی سکون اللہ کی معرفت اور یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ معرفت الہی سے دوری کا ایک نقصان مایوسی اور بے چینی ہے۔ جو شخص اللہ کو رحیم، کریم اور حکیم نہیں مانتا وہ مصیبتوں میں جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان آخرت سے غفلت ہے۔ اللہ کی معرفت کمزور ہو تو آخرت کی فکر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی صالحین کی زندگیوں میں ہمیں معرفت الہی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قیام کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے۔ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ بھی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ کی محبت میں جنت حاصل کرنے کے لیے جہنم کے خوف سے، اللہ کے عذابوں کے خوف سے اپنے اعمال کیا کرتے۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते कि मैं हर चीज़ से पहले और हर चीज़ के बाद अल्लाह को देखता हूँ, यानी दिल में ये एहसास होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को रोते और फरमाते, काश उमर की माँ ने उसको जन्म न दिया होता, अगर अल्लाह ने उसे माफ़ ना किया तो। ये खौफ, मोहब्बत और खशियत मार्फत इलाही का नतीजा थी। मार्फत इलाही हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनमें सबसे पहले कुरान में तदब्बुर है, रोज़ाना कुरान को समझ कर पढ़ा जाए। दूसरा ज़रिया अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का मुताला है, रोज़ाना अल्लाह ताला के 99 नाम और सिफ़ात पर गौर किया जाए। तीसरा ज़रिया कायनात में गौर व फिक्र है, चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन, समंदर, पहाड़, यहाँ तक कि चिंद, परिंद, जानवर और खुद इंसान का अपना जिस्म, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। चौथा ज़रिया ज़िक्र व दुआ है, कसरत से जिक्र करना दिल को ज़िंदा करता है। पाँचवां, नेक लोगों की सोहबत, सालिहीन की मजलिस ईमान और मार्फत में इजाफा करती है। छठा, गुनाहों से तौबा, गुनाह मार्फत इलाही के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आज से ही रोज़ाना एक रुकू कुरान मजीद का तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ें। रोज़ाना 10 मिनट अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का मुताला करें। सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें। 5 नमाजें बाजमात अदा करें। रोज़ाना तन्हाई में कम अज़ कम 10 मिनट अल्लाह की नेमतों पर गौर करें। रोज़ाना कम अज़ कम 10 मिनट तन्हाई में अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करें। हर रात सोने से पहले अपने आमाल का मुहासिबा करें। हफ्ते में एक दिन किसी दीनी दरस या बयान में शिरकत करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मत के तमाम फितनों का बुनियादी इलाज अल्लाह ताला की मार्फत है। जब बंदा अपने रब को पहचानता है तो उसके लिए इताअत आसान, गुनाह मुश्किल, मुसीबत हल्की और आखिरत महबूब हो जाती है। अगर हम अपनी नस्लों को फितनों से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें अल्लाह ताला का तारफ़ करवाना होगा। यही अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका था और यही उम्मत की हकीकी इस्लाह का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें अपनी सही मार्फत, अपनी मोहब्बत, अपनी खशियत और अपनी कामिल इताअत नसीब फरमाए। आमीन।